دیکھیے جب بھی نکاح کیجئے گا تو عورت میں 3 چیز کو دیکھ کر کے نکاح کیجئے گا. عمر کم ہونا چاہیے، مال کم ہونا چاہیے، مال کم ہونا چاہیے، عمر کم ہونا چاہیے، علم کم ہونا چاہیے. اگر آپ نے نکاح کر لیا اس کی عمر زیادہ ہے تو آپ کو نقصان ہوگا، آپ ہی کو ڈھونا پڑے گا. مال اس کے پاس زیادہ ہے، علم اس کے پاس زیادہ ہے، انگلی پر وہ آپ کو نچائے گی. عورت کو دیکھنے کی 3 چیزیں ہیں. دیکھیے سیرت کیسی ہے، صورت کیسی ہے، عبادت کیسی ہے. اگر صورت میں 1 نمبر، سیرت میں 1 نمبر، عبادت میں 1 نمبر تو سارے جہان میں 1 نمبر عورت ہے. ہماری عورت ہے ایک حور ہے، دونوں میں خوبصورت کون ہوگی؟ تو لکھا ہے دنیا کی عورت زیادہ خوبصورت ہوگی. اب وہ کیسے؟ حور نماز نہیں پڑھتی ہے، دنیا کی عورت نماز پڑھتی ہے. حور روزہ نہیں رکھتی ہے، دنیا کی عورت روزہ رکھتی ہے. روزہ رکھنے کی وجہ سے، نماز پڑھنے کی وجہ سے ان کا چہرہ چمک رہا ہوگا. اس چمک کی وجہ سے حور سے زیادہ خوبصورت دنیا کی عورت ہوگی. ساس کے یہاں داماد آیا، داماد آ کر کے بیٹھا ہوا ہے کہ آج مرغا ملے گا کھانے کے لیے. ساس چالاک تھی کہ ایک دن مرغا کھلائیں گے، روز داماد کھانے کے لیے آئے گا. اس نے سوچا کہ آج اس کا علاج کرتے، کبھی نہیں آئے گا. کھچڑی پکا کر کے دے دیا. اب داماد نے جو دیکھا کھچڑی تو سر میں درد ہو گیا. تو ساس کو کہتا ہے ڈانٹ کر کے، یہ مہمان خانہ ہے کہ جیل خانہ ہے؟ میں داماد ہوں یا قیدی ہوں؟ کھچڑی دے دیا. تو ساس بڑی چالاک تھی، اس نے کہا بیٹا کھچڑی کو برا بھلا مت کہو، یہ کھچڑی بہت اچھی غذا ہوتی ہے، امیر بھی کھا لیتے ہیں، غریب بھی کھا لیتے ہیں، کسی کا پیٹ خراب نہیں ہوتا. سمجھ میں آ گیا مرغا بچانے کی پلاننگ ہے. تو داماد نے کہا کہ اماں کھچڑی تو کھلا رہی ہو لیکن گھی تو لا کر کے دو. اب بڑھیا جو چھپا کر کے گھی رکھا تھا لا کر کے ڈھکن کھولا تو ہاتھ میں حرکت تھی، گھی زیادہ پڑ گیا. اب بڑھیا کو لالچ ہو گیا کہ سارا گھی تو داماد ہی کھا جائے. منطق سے بڑھیا نے کہا کہ بیٹا اکیلے کھاؤ گے برکت نہیں ہوگی، ساتھ میں شامل کر لو، برکت ہی برکت ہوگی. سمجھ میں آ گیا یہ پورا کھلا نہیں سکتی ہے، یہ کھانے دے گی نہیں. تو کہا تو آپ تو میری ماں ہو، کھا لو ساتھ میں. بڑھیا نے پلیٹ کو دیکھا تو داماد کی طرف گھی زیادہ ہے، اپنی طرف کم ہے. دماغ لگایا اس گھی کو ٹاننا ہے اپنی طرف. اب بیٹا میں تم سے ناراض ہوں، تم نے میری بیٹی کو فلاں مہینہ میں فلاں ہفتے میں یہ دکھ دیا ہے، یہ دکھ دیا ہے، یہ دکھ دیا ہے، سارا گھی ادھر ٹان لیا. داماد بھی اسی ساس کا تھا، سمجھ میں آ گیا کہ یہ بڑھیا بہت چالاک ہے. تو داماد نے کہا کہ اماں کوے سے زیادہ کوے کا بچہ چالاک ہوتا ہے. اگر میں نے وہ دکھ دیا ہے، وہ دکھ دیا ہے، وہ دکھ دیا ہے تو یہ سکھ بھی دیا ہے، یہ سکھ بھی دیا ہے، یہ سکھ بھی دیا، سارا گھی ادھر ٹان لیا. دکھ سکھ کو ملانا پڑتا ہے تب زندگی کٹتی ہے. جو نہ دیکھا نہ سنا ہے وہ ہوا کرتا ہے، جو نہ دیکھا نہ سنا ہے وہ ہوا کرتا ہے. اب تو بے پر کا پرندہ بھی اڑا کرتا ہے. گالیاں کوئی دعا کوئی دیا کرتا ہے. اپنا ہر شخص کا کردار ہوا کرتا ہے. اپنے گھر میں بھی سکون سے نہیں رہ پاتا میں، اپنے گھر میں بھی سکون سے نہیں رہ پاتا میں. روز گھر میں میرے طوفان اٹھا کرتا ہے، روز گھر میں میرے طوفان اٹھا کرتا ہے. آخری پیغام دے کر کے میں آپ کے جلسے کو مکمل کر رہا ہوں، اس کو بہت دھیان سے سنیے گا. یہ جلسے کا آخری خلاصہ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں. اخیر میں قبولیت کی گھڑی میں دل سے دعا کرتا ہوں اللہ پورے جلسے کو قبول فرمائے، ہمارے سنانے کو آپ کے سننے کو بے حد قبول فرمائے. دھیان سے سنیے گا. اسرائیل علیہ السلام حضرت یعقوب کے پاس آئے، کہا کہ بھائی آپ روح قبض کرتے ہو؟ تو کہا کہ ہاں کرتے ہیں. کہا کہ میری روح جب قبض کرنے کے لیے آنا تو پہلے بتا دینا. حضرت اسرائیل آ گئے روح قبض کرنے کے لیے. تو یعقوب علیہ السلام نے کہا یار تم عجیب آدمی ہو، ہم سے وعدہ کیے تھے کہ روح قبض کرنے سے پہلے بتا دیں گے، بتایا نہیں. کہا 3 مرتبہ بتایا. آپ کے کالے بال سفید ہو گئے، میرا قاصد تھا. آپ کی طاقت کم اور ختم ہو گئی، میرا دوسرا قاصد آیا. اور آپ سیدھے تھے، جھک گئے. 3 بار اطلاع دے چکا ہوں، اس کے بعد آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آیا. آدمی کو مرنے سے ڈر کیوں لگتا ہے؟ ایک ایک نقطے کو ذرا سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا. پیغام بالکل بائی پاس ہو رہا ہے. آپ نے میرا دل خوش کر دیا، میں تو گھبرا گیا تھا یہ مجمع بھی ہم کو نہیں ملے گا.
لیکن اللہ آپ کی محبت کو سلامت رکھے، آپ کی مشکل کو آسان فرمائے۔ آپ نے مجمع کو باقی رکھا، عزت آبرو رکھ لی، مہمان کی مہمان نوازی کا آپ نے حق ادا کر دیا۔ اللہ آپ کو ہر مشکل کو آسان فرمائے۔ دھیان سے سنیے گا، آدمی مرنے سے کیوں ڈرتا ہے جبکہ ہر آدمی کو مرنا ہے؟ کوئی ایسا ہے ہی نہیں جو زندہ رہے گا، بلکہ جو آیا ہے وہ مرے گا، اور آنے والے مرتے چلے گئے، اور آنے والے آتے رہیں گے، مرتے رہیں گے۔ لیکن آدمی کو موت سے کیوں ڈر لگتا ہے؟ تو لکھا اس لیے کہ مال یہیں رہ جاتا ہے، آدمی مر کر کے وہاں چلا جاتا ہے، اس لیے ڈر لگتا ہے۔ جس دن آدمی مال کو پہلے بھیج دے اس کو مرنے سے ڈر نہیں لگے گا۔ آدمی مال کے ساتھ ہوگا، مال آدمی کے ساتھ ہوگا۔ دنیا کا سب سے بڑا عقل مند آدمی کون ہے؟ اتنا چھوٹا مجمع، سوال ایک لائن میں، جو موت کو یاد رکھے، آخرت کی تیاری کرے، اس سے بڑا دنیا کا کوئی عقل مند ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک بات یاد رکھیے، دنیا کے 200 سال کی عمر پانے والا، 200 سال میں انتقال کرنے والا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ بھائی تم نے دنیا کو کیسے دیکھا؟ کہا کہ برابر سرابر دیکھا، یہ دنیا اچھی بھی ہے بری بھی ہے۔ کہا کہ وہ کیسے؟ دن کے بدلے دن ملتا ہے، رات کے بدلے رات ملتی ہے، آنے والا بچہ مر جاتا ہے اور آنے والے آتے رہتے ہیں، جانے والے جاتے رہتے ہیں۔ تو کہا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کہ آنے والے اگر آئیں گے، جانے والے جائیں گے نہیں، تو دنیا میں پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی، اتنی چھوٹی دنیا ہے۔ اور اگر آنے والے آئیں گے نہیں، جو پرانے ہیں وہی دنیا میں رہیں گے، تو یہ دنیا بدصورت ہو جائے گی، اس کی خوبصورتی چلی جائے گی۔ اس لیے آنے والے آتے رہتے ہیں، جانے والے جاتے رہتے ہیں۔